السلام علیکم۔ یا وعلیکم السلام۔ اچھا میم بتائیے گا کہ یہ بچیاں ابھی باہر احتجاج کر رہی ہیں، صبح سے کھڑی تھیں، تو یہ بتائیں کہ اصل حقائق کیا ہے، کیا وجہ ہے کہ یہ جو زمین والا معاملہ یہ آج تک حل نہیں ہو رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ نے جو بچیاں باہر دیکھی ہیں احتجاج کر رہی تھیں، کچھ کمیونٹی کے لوگ بھی تھے، ایس ایم سی کے لوگ بھی تھے، اور ایشو یہ تھا کہ ہمارا جو گراؤنڈ ملکہ ہے اسکول کے ساتھ، تو وہ ہم گراؤنڈ کے طور پہ بچے یوز کرتے تھے، ادارہ کرتا تھا، اس میں کلاسز بھی ہوتی تھیں اور اسمبلی وغیرہ ہوتی ہے، بچیاں کھیلتی تھیں۔ تو اس دن جب اسکول بند تھا چھٹی کے ٹائم پہ چوکیدار ادھر ہی تھا، ادھر سے جو مالکان تھے جو زمین کے، کیونکہ یہ ایوارڈ شدہ نہیں ہے، ابھی ایوارڈ کی کارروائی چل رہی ہے، تو زمین کے مالکان آئے، انہیں ٹریکٹر وغیرہ لے کے انہوں نے ادھر ہل چلا دیا، ساتھ فصل بھی بو دی، اور جس وقت مجھے بھی اطلاع ہوئی تو ہم نے بھی بڑی پریشانی ہو گئی، مجھے بھی، ہم نے پھر ادھر کانٹیکٹ کیا، خود بھی ظاہر ہے اگلے دن سکول تھا، تو پھر ہم نے وہ دیکھا تو پریشانی تو بہت ہے ہمیں، ظاہر ہے ہمارے اسکول کے ساتھ ملکہ گراؤنڈ تھا، بچیوں کو بڑی مشکل ہو گئی ہے، اب بچیاں بہت پریشان ہیں، ان کے پیرنٹس پریشان ہیں۔ جی ان سے ہماری بات ہوئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم مین شہرہ جو ہے لیپا روڈ ہے یہ اس کو بند کریں گے، احتجاج کریں گے، آپ نے مطالبات اس وقت تک جب تک منوا نہیں دیتے ہم یہ احتجاج ختم نہیں کریں گے۔ تو ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو جگہ ہے جب سے یہ اسکول بنا ہے تو یہ اسکول کا حصہ تھی، تو آج تک اس پہ جو کارروائی ہے محکمے کی طرف سے بھی نہیں کی گئی، تو اس کی اصل وجہ کیا ہے کہ یہاں کے جو لوگ ہیں جو جن کے یہ مالکان ہیں وہ یہ زمین دینا نہیں چاہ رہے یا محکمہ دے نہیں رہا؟ محکمے کی تو کوئی بات نہیں، وہاں تو پروسیس چل رہا ہے، ہم نے تو کارروائی کے لیے ایوارڈ کے لیے لکھا ہوا تھا، لیکن یہ جو مالکان ہیں یہ میرا خیال ہے ان کو زیادہ انٹرسٹ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم زمین نہیں چھوڑتے، اب نہیں پتا کہ وہ چاہتے کیا، ان کی منشا کیا ہے، تو ان کو پھر اب میں کہتی ہوں کہ اگر انتظامیہ یا ارباب اختیار ان کے ساتھ کوئی بات چیت کرے تو شاید یہ مسئلہ حل ہو جائے، کیونکہ ہمارے بچوں کے لیے بہت ایشو ہے، پیرنٹس بہت تنگ آ گئے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم تو احتجاج کریں گے، ہم روڈ بلاک کریں گے، میں نے تو بچیوں کو بہت سمجھایا ہے، میں نے کہا ہم خود بات کر لیں گے، لیکن اس میں والدین بھی شامل ہیں نا بچیوں کے؟ جی والدین بھی شامل ہو گئے ہیں، بلکہ والدین ابھی آئے ہوئے بھی تھے اور فون بھی ان کے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو بچیوں کو ساتھ لے کے احتجاج کریں گے۔ اچھا یہ بتائیں کہ میم کہ یہاں پہ ایک تو جگہ آپ کے پاس بہت کم ہے، بلڈنگ آج تک یہاں اس کی نہیں لگی، ہائی اسکول کی بلڈنگ ہی نہیں سکے، پھر بھی آپ کا رزلٹ جو ہے وہ 90% سے ہمیشہ اوپر رہتا ہے، تدریسی سٹاف آپ کا ٹوٹل جو ہے وہ 10 ہے، اور وہ بھی سارے لوگ باہر سے آتے ہیں، تو کیسے یہ سب کچھ آپ مینیج کرتی ہیں؟ ماشاءاللہ ہمارا رزلٹ تو آپ نے دیکھا ہے، سبھی کو پتہ ہے 90 سے ابو رہتا ہے انشاءاللہ، تو ماشاءاللہ، اور دوسرا 100% بھی رہتا ہے۔ ٹیچرز ہمارے پاس تدریسی سٹاف جو ہے نا 10 ہیں، 10 ٹیچرز ہیں، لیکن بہت محنتی ہیں، بہت دور سے بھی آتی ہیں، مظفر آباد سے بھی آتی ہیں، میں بھی مظفر آباد سے آتی ہوں، لیکن میرا ماشاءاللہ میرا سٹاف بہت کمپیٹنٹ ہے، بہت محنتی ہے، وقت کی پابند ہیں، ٹائم پہ پہنچتے ہیں، ٹائم پہ جاتی ہیں اور بہت محنت کراتی ہیں، بچیوں کو ایک لائن پہ لگا دیا ہے اللہ کے فضل سے، اور وہ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کرتی ہیں، ٹیچرز کی کمی آڑے نہیں آتی، لیکن ضرورت بہت ہے۔ جی ضرورت بہت ہے، بالکل، اتنا جو ہے اگر یہ اسٹاف پورا ہو، اگر آپ کے پاس جگہ ہو تو میرے خیال میں اس کے ارد گرد بہت سارے گاؤں لگتے ہیں، 20 سے اوپر گاؤں ہیں، تو یہاں پہ تعداد 1000 سے اوپر ہونا چاہیے، اور 600 بہت بڑی تعداد ہوتی ہے کسی ہائی اسکول کی، تو آپ لوگوں کا جو رزلٹ ہے اس کو دیکھ کے بالکل ماشاءاللہ لگتا ہے کہ بہت محنت کی جاتی ہے، اسٹاف بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، تو کیا پیغام دینا چاہیں گی لوگوں کے لیے؟ لوگوں کے لیے تو یہی پیغام ہے کہ وہ کوشش کریں، سب مل کے، کمیونٹی بھی کوشش کرے، ہمارا یہ گراؤنڈ بھی ہمیں مل جائے، اور بلڈنگ کی تعمیر تھوڑی اور اگر ہو جائے، کیونکہ بلڈنگ ہماری بہت ناکافی ہے، بچوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، بلڈنگ بہت ناکافی ہے ان کے لیے، اگر بلڈنگ بہت ہو جائے